عمران خان مائنڈ گیم کے کھلاڑی ہیں، یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ اعصاب کی جنگ اسی نے جیتنی ہے. یہاں تو آپ نے الیکشن اناؤنس صرف کرنے، عمران خان ایک لسٹ جاری کرنے کی یہ میرے امیدوار ہیں، اور پھر وہ امیدوار پاکستان سے چلے جائیں، کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں، وہ جیتے ہوئے ہیں. دسمبر تو بہت دور ہے، خان صاحب کی رہائی تو اس سے بہت پہلے ہو گئی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں عدلیہ میں بڑی لڑائی ہوگی اگر حکومت نے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے نمبر گیم پورے کیے تو. قاضی صاحب کے خلاف جوڈیشل کو ہو جانا ہے. قاضی صاحب کے لیے بڑا مشکل ایکسٹینشن لینا. قاضی صاحب کا بس نہیں چل رہا کہ وہ مطلب کیا ایسا کریں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے. میاں صاحب کا کیونکہ یہ ہے کہ کچھ بھی کرو قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دو. تابیداری میاں نواز شریف نے پچھلے 2-2.5 سال جو تابیداری کی ہے یہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو تابیداری مریم نواز نے اور نواز شریف نے کی ہے، شہباز شریف تو اس کا شیر بھی نہیں ہے. السلام علیکم. دی ڈیجیٹل براڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی تھی یہ چیپٹر ابھی کلوز ہے یا نہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق جان صاحب. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے سوال یہ کروں گی کیونکہ اب جو ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، پہلے بھی اس حوالے سے کافی باتیں کی گئی ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو جو ایکسٹینشن کی باتیں ہیں وہ چیپٹر اب کلوز ہے یا ان کو دی جائے گی؟ دیکھیں ابھی میں تو نہیں سمجھتا کہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. ویسے اگر آپ پریکٹیکل بات کریں تو نظر یہی آتا ہے کہ چیپٹر کلوز ہو گیا، یعنی کوئی چانسز نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس 2 تہائی اکثریت نہیں ہے، اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے. 2 تہائی اکثریت مل نہیں سکتی. مخصوص نشست نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملی نہیں ہے، ملنے کے کوئی چانسز بھی نہیں ہیں. اور الیکشن کمیشن اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا تو کم از کم وہ یہ بھی تو نہیں کر پا رہا نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سیٹیں دے دے. یا تو یہ ہوتا نا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سیٹیں دے دیتے اور ایک بار ترمیم ہو جاتی، بعد میں چیلنج ہو جاتی. یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی تو کم از کم ان کو بھی نہیں مل رہی. لہٰذا معاملہ اسی معاملے پہ رکا ہوا ہے کہ 2 تہائی اکثریت نون لیگ کے پاس نہیں ہے، حکومت کے پاس نہیں ہے. لیکن ابھی تک حکومت جو ہے وہ دن رات کوششیں کر رہی ہے، راستے ڈھونڈ رہی ہے. ادھر سے کوئی راستہ مل جائے، ادھر سے کوئی راستہ مل جائے، کچھ کر لیں اور کسی طرح سے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے نمبر گیم پورا کر لیں. لیکن ابھی تک نمبر گیم پورا ہو نہیں رہا، جو کہ بہت مشکل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں عدلیہ میں بڑی لڑائی ہوگی اگر حکومت نے اب کوئی اس طرح کی واردات ڈال کے اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے نمبر گیم پورے کیے تو. اور میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کے خلاف جوڈیشل کو ہو جانا ہے. اور یہ 97 کے بعد دوسری بار ایسے ہوگا کہ چیف جسٹس ایک عدالت میں بیٹھا ہوگا، ساتھ والی عدالت میں چیف جسٹس کے خلاف عدالت لگی ہوئی ہوگی، اور بڑے حالات خراب ہو جائیں گے عدلیہ میں. اور یہ اس لیے قاضی صاحب کے لیے بڑا مشکل ایکسٹینشن لینا. گو کہ قاضی صاحب کا بس نہیں چل رہا کہ وہ مطلب کیا ایسا کریں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے. مطلب انہوں نے ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، انہوں نے ہر راستہ اپنا کے دیکھ لیا ہے. اگر ان کو ایکسٹینشن مل بھی جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، تبھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دیکھیں وہ آئینی طریقے سے تو نہیں مل سکتی، غیر آئینی طریقے سے ملے گی، اور ججز نہیں اس چیز کو جانے دیں گے، اور بہت زیادہ سپریم کورٹ میں بہت حالات خراب ہو جائیں گے. مطلب ایک تقسیم ہو جائے گی، 2 عدالتیں لگ جائیں گی. ایک میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوں گے، ایک عدالت اور ججز بیٹھے ہوں گے، اور اپنے چیف جسٹس کو وہ کے خلاف فیصلے دے رہے ہوں گے. چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی. جو آپ کا سوال تھا ہو تو جانا چاہیے چیپٹر کلوز، لیکن ابھی تک نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے مطلب میاں صاحب کا کیونکہ یہ ہے کہ کچھ بھی کرو قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دو. یہ میاں نواز شریف کی کا حکم ہے، اور اس حکم پہ نون لیگ والے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف کی آپ نے بات کی، جس طرح ان کی ایک خاموشی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے، لیکن اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ لندن ان کا پلان ہے جانے کا. تو ایسے کچھ خبریں اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں بات تو چل رہی ہے کہ وہ لندن جانا چاہتے ہیں، تو وہیں پہ بات یہ بھی ہے جو ذرائع بتاتے ہیں نون لیگ کے اپنے کہ نون لیگ کے 2 لوگ ملک احمد خان صاحب اور اعظم ندی طاہر صاحب، نون لیگ کے ذرائع یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ دونوں گئے تھے بڑے گھر، اور انہوں نے جا کے ان کو بتایا تھا کہ میاں صاحب پر تول رہے ہیں باہر جانے کے لیے، اور باہر جا کے اور انہوں نے پھر آپ کے خلاف نیریٹو بنانا ہے، بیانیہ بنانا ہے اور گالم گلوچ کرنی ہے. تو اس پہ بتایا جاتا ہے کہ اب میاں صاحب پہ ایک غیر اعلانیہ جو ہے وہ پابندی ہے پاکستان چھوڑ کے جانے پہ. وہ لندن نہیں جا سکتے، ان کو نہیں جانے دیا جائے گا میاں صاحب کو جب تک ان کی مطلب یہ چیزیں جو سیٹل نہیں ہو جاتی. جب تک میاں صاحب جا کے دوبارہ مطلب قدموں میں بیٹھ کے یہ شورٹی نہیں دیتے تھے، گارنٹی نہیں دیتے تھے کہ سر نہیں میں آپ نے دیکھ لیا پچھلے 2 سال میں مجھ سے بڑا تابعدار کون رہا ہے، مجھ سے زیادہ آپ کی خدمت کس نے کی ہے، آپ کو ڈلیور کس نے کیا ہے، میں میری بیٹی میرا خاموشی رہی ہے ان کی طرف، خاموشی بھی اور تابعداری بھی. تابعداری میاں نواز شریف نے پچھلے 2-2.5 سال جو تابعداری کی ہے یہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں شہباز شریف تو بدنام ہے. جو تابعداری مریم نواز نے اور نواز شریف نے کی ہے، شہباز شریف تو اس کا شیر بھی نہیں ہے، شہباز شریف تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جو میاں نواز شریف نے تابعداری کی ہے، کون سا ایسا ظلم جبر تشدد یزیدیت ہے جس پہ میاں نواز شریف نے جس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا.
کون سی ایسی زیادتی ہے جو نون لیگ کی حکومت نے نہیں کی؟ مریم نواز نے کون سا ایسا جبر ہے جس کے پہاڑ نہیں توڑے؟ علی حمزہ پر، صنم جاوید پر، ڈاکٹر یاسمین راشد پر اور ان سب کے اوپر ایک کے بعد دوسری گرفتاری پنجاب حکومت کرواتی رہی. کس کے کہنے پہ کرواتی رہی؟ مریم نواز صاحبہ تو محسن نقوی کو کراس کر گئی تابعداری میں. جو ظلم اور جبر انہوں نے کیے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے اقتدار واقعی اتنی بری چیز ہے. انسان کو لگتا ہے کہ بس اپنا طاقت کا نشہ، کہ آپ نے ایک تو مطلب ایک تو اقتدار آپ کے پاس رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور دوسرا لگتا ہے کہ آپ نے کو آب حیات جو ہے وہ پی لیا ہے اور آپ کو موت نہیں آنی. ٹھیک ہے، یہ بہت حقیقت ہے، سب نے مرنا ہے. مطلب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کے جواب دینا ہے. جو انہوں نے ظلم اور جبر کیا، ان کو لگا اقتدار ان کا بس اب انہی کا اقتدار ہے. کیوں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں انہیں اچھا شریف خاندانی کیوں سمجھتے ہیں کہ اقتدار اب بالکل ہمارے پاس رہے گا؟ انہیں وہ کہتے ہیں کہ جو تابعداری ہم نے کی ہے، جو غلامی ہم نے کی ہے اور جو ہم کر رہے ہیں، اور جتنا ہم جھکتے چلے جا رہے ہیں، جتنا ہم قدموں میں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں، جتنا ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مطلب یہ ایک ٹرم یوز ہوتی تھی بوٹ پالش. وہ تو بوٹ پالش یہ ہوتی تھی کہ کوئی مہینے میں ایک بار کرتا ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم تو مہینے میں وہ کہتے ہیں ہم نے بھی شروع ایک سے کیا تھا، پھر ہم 15 روز بات کرتے تھے، پھر ہم ہفتہ وار کرتے تھے، پھر ڈیلی بیسس پہ. اب تو وہ کہتے ہیں کہ صبح دوپہر شام پہ ہم آ گئے ہیں. ایک ٹائم میاں نواز شریف کی باری ہے، ایک ٹائم شہباز شریف کی باری ہے، ایک ٹائم مریم نواز صاحبہ کی باری ہے. وہ کہتے ہیں اتنا تابعدار تو کوئی ہو نہیں سکتا. اچھا، یہ تو میں اس کو بس کمپلیٹ کر دوں. وہ کہتے ہیں جب اتنا تابعدار کوئی ہو نہیں سکتا کہ صبح دوپہر شام سروسز دے رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اس تابعداری سے چند لوگ تو خوش ہو سکتے ہیں، لیکن ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ بات طے ہے، ہمارے اداروں کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ شریف خاندان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ہمارے اداروں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس خاندان کو بچانا ہے، ان کی کرپشن لوٹ مار کو بچانا ہے، ان کے اقتدار کو بچانا ہے، یا پاکستان کو آگے چلنے دینا اور پاکستان کو بچانا. اچھا، جو آپ نے بات کی کہ شریف خاندان اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن ایک دہائی سے یہی پارٹی ہم حکومت میں دیکھ رہے ہیں. اب جو شریف خاندان کی آپ نے بات کی، تو کچھ وزراء کی، وفاقی وزراء کی استعفے کی بات ہو رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون سا ایسا وزیر ہے جو جانے والا ہے، اور اگر جائے گا تو کس طرح؟ مطلب پارٹی کا پریشر ہے، وہی نواز شریف کا آرڈر ہوگا، یا اس کے پیچھے کون ہے؟ لیکن جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے نا تو پھر چھلانگیں مارتے ہیں لوگ، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اقتدار کی کشتی ڈوبنے جا رہی ہے. تو اس لیے اب کچھ وزراء مستعفی ہوں گے، اور اختلافات بھی بہت شدید ہیں، کیونکہ سیکٹریز ان کو منہ ہی نہیں لگا رہے. سیکٹریز اپنی مرضی کر رہے ہیں. یہ سیکٹریز کو احکامات دیتے ہیں، وہ کہیں اور سے پوچھتے ہیں کہ وزیر صاحب حکم دے رہے ہیں، کریں یا نہ کریں. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ اندر بہت زیادہ حالات خراب ہیں، لڑائیاں بہت زیادہ ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا چیئرمین ایف پی آر نے بھی لکھ دیا کہ وہ کام مزید نہیں کرنا چاہتے. ان کے جو سیکٹریز ہیں وزراء کے، ان کے ساتھ نہیں بن رہی ان کی آپس میں، اور چیزیں بہت ہی زیادہ خراب ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گی کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آئیں گے، کچھ نہ کچھ استعفے آئیں گے. چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے سب کو یہ روکا ہوا ہے کہ ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں. اگر کوئی ایک استعفیٰ دے گا تو کشتی میں سوراخ ہو جائے گا، اور سوراخ ہو گیا تو پھر یہ پوری کشتی ڈوبے گی، اور یہ پوری کشتی ڈوبے گی تو سب ہم ڈوب جائیں گے. اس لیے نہ یہ استعفے دو. لیکن وہ ان کا کام بھی نہیں چل پا رہا، وہ کام بھی نہیں کر پا رہے. ان کا تو ان کے اپنے منسٹریز میں ان کے نائب قاصد ان کی بات نہیں سن رہے. تو سیکٹری تو بہت دور کی بات ہے. ان کو بھی پتہ ہے نا، جب ان کو پتہ ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کب تک ہیں، فارم 47 والے ہیں، عوام نے ان کو ووٹ دیا نہیں تو کوئی عزت نہیں ہے. ان کے اپنے لوگ جو ان کے ساتھ ڈیوٹیز کرتے ہیں وہ ان کی عزت نہیں کرتے. وہ کبھی الگ ہو تو ان سے پوچھیں ان کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں، وہ ان کے بارے میں الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں. وہ الفاظ آپ ویڈیو میں بتا نہیں سکیں گی جو وہ الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے وزراء کے لیے، جو گھس بیٹھیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اقتدار زبردستی دے دیا گیا ہے، جن کو قابض کروا دیا گیا اس ملک کے. تو اس لیے چیزیں جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی. اچھا، ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی بھی صورت عمران خان کو، یعنی جتنا ممکن ہو سکے وہ خان صاحب کو جیل میں ہی رکھے. دوسری جانب خان صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ GHQ کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے، دھرنا نہیں کر سکتے. ایک چیز یہ تو ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن دوسری طرف وہ ڈائلاگ کی بھی بات کرتے ہیں اور آرمی چیف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بالکل سیاست سے الگ ہو جائے. تو آپ کو نہیں سمجھتے کہ عمران خان بہت زیادہ کنفیوز ہے، ان کو ڈائریکشن ہی نہیں مل رہی کہ وہ کس ڈائریکشن میں جائے؟ عمران خان کنفیوز نہیں ہے. عمران خان مائنڈ گیم کے کھلاڑی ہیں. وہ ان کے دماغوں سے کھیل رہے ہیں. یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ اعصاب کی جنگ اسی نے جیتنی ہے. اس نے ثابت کر دیا کہ وہ کتنے مضبوط اعصاب کا ہے، اور وہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک دن وہ ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب ذرا یہ اس پہ لگ گئے ہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں، پھر یہ کنفیوز ہوتے ہیں. وہ کنفیوز نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ گیم کر رہے ہیں، اور ان میں بڑی کلیئرٹی ہے. کلیئرٹی ان کو یہ ہے کہ قوم میرے ساتھ ہے، لوگ میرے ساتھ ہیں، ملک ان سے چل نہیں رہا، چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اوورسیز پاکستانی وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہیں، حل میرے پاس ہے، چیزیں میں نے آگے لے کے چلنی ہیں. عوام میں پاپولیرٹی میری دن بہ دن بڑھ رہی ہے، ووٹ میرا بڑھ رہا ہے.
تو ان کو بڑی کلیئرٹی ہے. تو وہ کیوں ایسی چیز کریں گے ڈیل کر کے؟ وہ کیوں مطلب ڈیل تو وہ بندہ کرتا ہے نا، ڈیل کس لیے کی جاتی اچھا ڈائلاگ میں کیا کوئی ڈیل ہے ہے؟ نہیں. کہ اگر خان صاحب یہ مانیں گے تو بات چیت ہوگی؟ دیکھیں عمران خان نے پیچھے نہیں ہٹنا جہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے. اس نے اپنی باتیں مطالبات رکھتی ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ڈیل کرے گا نا. ڈیل تو وہ تب کرتا ہے کہ اس نے اقتدار میں کسی کے سہارے پہ آنا ہو، کسی نے اس کو لے کے آنا. صحیح. وہ بھائی یہاں تو آپ نے الیکشن اناؤنس صرف کرنے، عمران خان ایک لسٹ جاری کرنے کی یہ میرے امیدوار ہیں، اور پھر وہ امیدوار پاکستان سے چلے جائیں، کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں، وہ جیتے ہوئے ہیں. تو دوسری وہ کیوں ڈیل جانب کرے گا؟ جو پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اتنی مشکلات میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کسی بھی صورت ممکن نہیں ہوئی، تو شیر افضل مروت کی رکنیت کو ختم کر دینا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیں اب تحریک انصاف میں نا کسی کے آنے جانے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ بات 8 فروری کو ثابت ہو گئی ہے. 8 فروری کو لوگوں نے ایسے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا ہے جن کا تصور نہیں تھا کہ کبھی وہ ایم این ایم پی بن سکتے ہیں. صحیح. عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈلتا ہے، کوئی شخصیات میٹر نہیں کرتی. جب 9 مئی کے بعد جب وہ لوگ عمران خان کو 30-40 لوگ چھوڑ گئے جو عمران خان کی ٹیم تھی، جو عمران خان کے وفاقی وزراء تھے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ووٹ بینک کم ہوا یا بڑا ہے؟ بڑا ہے. پاپولیرٹی کم ہوئی یا بڑی ہے؟ بڑی ہے. اس وقت ووٹ عمران خان کا ہے. جس کے اوپر عمران خان ہاتھ رکھے گا، جس کے نام کے ساتھ عمران خان کا نام ہوگا، وہ جیتے گا. شخصیات میٹر نہیں کرتی. ویسے اس ٹاپک پہ بہت زیادہ لمبی بات ہو سکتی ہے، جو کہ بھی نہیں ہو سکتی. بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، شیر افضل صاحب کا معاملہ کیا تھا، کیوں تھا، کیسے تھا، لمبی بات ہو سکتی ہے. لیکن ویسے میں آپ کو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے جو بھی لڑا، وہ شیر افضل مروت ہو یا کوئی بھی ہو، وہ خان کی وجہ سے اس کو ووٹ ملے گا اور پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو دوسری جانب جو الیکشن ایکٹ ترمیم بل اور جو آپ نے ابھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی کیا، ایک تو یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتی تو قاضی فائز عیسیٰ اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوگا. اور دوسرا یہ جو بل آیا ہے اس کی کچھ تفصیلات اگر آپ شیئر کریں. دیکھیں اس بل میں تو انہوں نے سمپل سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کنٹمپٹ ہوگی تو قاضی صاحب کو لینا دینا نہیں ہے. اب 8 ججز جو ہیں وہ ان کا عدالتی فیصلہ تھا، اور انہوں نے اور کمیٹی میں 2 ججز اس میں سے ہیں، منصور نشاط صاحب اور منیر بختر صاحب. تو قاضی صاحب ارریلیونٹ ہیں سارے معاملے میں، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر الیکشن کمیشن امپلیمنٹ نہیں کرتا تو پھر حشر نشر کیا ہونے جا رہا ہے. یہ حکومت تیار رہے، حکومت کے لیے بڑے سرپرائزز جو ہے وہ آ رہے ہیں. اچھا جج، ہم نے ڈائلاگ کی بات کی تو پاکستانی معیشت آپ کے سامنے ہے، آپ چونکہ ایک کورٹ رپورٹر بھی ہے، تو اب اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ کے، آپ صرف عمران خان کی ہی سیاست پہ بات نہیں کرتی، دیگر پارٹیوں کے بھی، اگر معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ملک کی مفاد کے لیے تمام جماعتوں کو ایک ہونا پڑے تو پھر عمران خان کو بھی اپنی انا اور ضد چھوڑ دینی چاہیے. دیکھیں عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا نا 8 فروری کو، اس کو اقتدار میں آنے دیں، اور جب وہ اقتدار میں آئے گا تو ہم یہ بات کریں گے کہ جہاں پہ اپوزیشن جو بھی ہوگی، 17 سیٹر پارٹی جس کو اقتدار پہ مسلط کر دیا گیا، یہ 17 سیٹر پارٹی اپوزیشن میں ہوگی. تو جب یہ 17 سیٹر پارٹی اپوزیشن میں ہوگی تو ہم بھی عمران خان کو کہیں گے کہ اپوزیشن کو جو ڈیو رائٹ ہے اس کو ملنا چاہیے. کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، جبر نہیں ہونا چاہیے. ہاں، چور ڈاکو لٹیروں کا احتساب ہونا چاہیے، جس نے غیر قانونی کام کیا اس کا احتساب ہونا چاہیے. یہ جو بھرتیاں ان محکموں میں کی گئی ان کا احتساب ہونا چاہیے. جو انہوں نے ٹھیکے دیے اس کا بالکل اس کو چیک ہونا چاہیے. ان چیزوں پہ ہونا چاہیے. باقی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات تو لیکن میں سوال یہ کر رہی تھی کہ یہ جو کرنٹ سچویشن ہے کہ اگر حکومت کے ساتھ اپوزیشن بیٹھ جاتی ہے، جیسے وہ بار بار ڈائلاگ کی دعوت دے رہے ہیں، یہ ملک کی مفاد میں نہیں ہے. تو خان صاحب کو بھی ملک کی مفاد کے لیے اپنی سیاست کی، چلے آپ کا مینڈیٹ لے لیا انہوں نے، لیکن ملک کی مفاد کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. ان کے ساتھ بیٹھنے میں ملک کا کون سا فائدہ ہوگا عمران خان کو؟ مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کے یا تو آپ یہ کہنا کہ دیکھیں جی پچھلے 2 سال میں دیکھیں نا پیٹرول 150 پہ عمران خان چھوڑ گیا تھا، یہ 70 پہ لے آئے ہیں، اور روزگار بڑھ گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا IMF سے، اس کے تو بعد جہاں خان صاحب کی یہ بات تھی کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا، تو وہ ساری چیزیں بھی تو ہمارے سامنے ہیں. اس کے بعد پھر 2 بار یہ چیزیں ہو چکی ہیں نا، IMF کے ساتھ ٹاکس کی ہیں. ایک بار بھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مطلب عمران خان نے کیا ہو تو ہم نے چینج کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بات وہ کرتے ہیں کب کی، 2021 کے اینڈ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 22 گزر گیا، 23 گزر گیا، 24 آدھا گزر گیا، آدھے سے زیادہ گزر گیا. یہ صرف ان کا ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی کہ عمران خان کا کیا ہوا تھا. اس ملک کو اس نہج پہ لانے والی کون سی جماعتیں ہیں؟ 30-40 سال سے اقتدار میں کون ہیں؟ یہ آج تباہی اور بربادی کس نے کیا؟ بنیادیں پاکستان کی کس نے ہلائیں؟ کس نے پاکستان کو کمزور کر دیا؟ کون پاکستان کو بند گلی ملے گیا؟ تو یہ پورا پاکستان آپ جانتے ہیں. اب ان بات دسمبر تک حالات کیسے رہیں گے؟ خان صاحب کی رہائی ہو چکی ہوگی؟ دسمبر تو بہت دور ہے، خان صاحب کی رہائی تو اس سے بہت پہلے ہو گئی ہوگی. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی رائے دی. ناظرین، پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا، رائے کا اظہار کیجیے. دیکھنے کا بے حد شکریہ.